السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، تیسری جماعت کی اسلامیات کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی آن لائن کلاس میں سبق قرآن مجید کا تعارف شروع کیا تھا۔ آئیے اس سبق کی پڑھائی مکمل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیے۔ صفحہ نمبر 10 پہ جو ہمیں سبق دیا گیا ہے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ایسی کتاب ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی، یہ آخری کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی ہم اپنی پچھلی آن لائن کلاس میں مکمل کر چکے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 11 کی جانب چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پر جو ہمیں دیا گیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ قرآن مجید کے بعد اب کوئی بھی آسمانی کتاب نازل نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ پیارے بچوں، یہ بات غور سے سنیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور حرف آج تک ویسا ہے، وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ قرآن مجید آج تک اپنی ویسی ہی حالت میں موجود ہے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں آج تک کوئی بھی ایک لفظ یا ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر پایا، اور نہ ہی قیامت تک قرآن پاک میں کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے سر لیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کریں اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام دشمنوں نے بہت کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے۔ مسلمانوں کے سینوں میں پورا قرآن مجید موجود ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے سینوں میں پورا قرآن مجید موجود ہے؟ اس بات کا مطلب ہے جیسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سینے میں قرآن پاک جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے۔ جو حافظ قرآن ہیں، دنیا میں کتنے حافظ قرآن ہیں، تو ان کے سینے میں قرآن پاک مکمل موجود ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ اول تا آخر نصیحت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک جو بھی لکھا گیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کی رہنمائی کے بغیر اچھی اور کامیاب زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں کرنے والے تمام کام قرآن مجید کے مطابق نہ کریں، قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق نہ کریں، قرآن مجید کی رہنمائی کے مطابق نہ کریں، تو ہم ایک اچھی اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے تمام کام قرآن اور سنت کے مطابق کرتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہے، جس طرح سے ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اپنی زندگی کے تمام کام اسی کے مطابق کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، تو وہ یقیناً ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اور جو شخص قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو بھی آسمانی کتابیں قرآن پاک سے پہلے نازل کی گئی وہ خاص زمانوں اور خاص مدت کے لوگوں کے لیے تھی، خاص قوموں کے لیے تھی، لیکن قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم صرف ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔
تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ صفحہ نمبر 11 پر دیا گیا پہلی 5 سطر کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اچھی طرح سے، اور مشکل الفاظ کی مشق کرنی ہے۔ مشکل الفاظ کی مشق کیسے کریں گے آپ؟ قرآن مجید، آسمانی، قیامت، ذریعہ، تبدیلی، حفاظت، کوشش، یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں۔ ان مشکل الفاظ کو آپ نے اپنی رف کاپی پر لکھنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے، اور صفحہ نمبر 11 پر دی گئی پہلی 5 سطر کی آپ کو پڑھائی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔